بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. کل ایک ساتھی نے 2 سوال کیے تو اس لیے بہتر سمجھا کہ ان کے جوابات آپ حضرات کے سامنے بھی آ جائیں. پہلا سوال یہ تھا کہ بعض اوقات سننے میں یہ بات آتی ہے کہ جو تراویح کی نماز ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں، تراویح کی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا پہلے مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، یعنی اس کی رکعات کتنی ہیں اور تراویح اس کا ثبوت کیسے ہے. اور نمبر 2 پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس میں پورا قرآن مجید تلاوت کرنا یا سننا، تو یہ 2 علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں. تو جو پہلی بات ہے کہ تراویح کا ثبوت یا 20 رکعتوں کا ثبوت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. باقی پورا مہینہ جماعت کرانا اور اس کے اندر پورا قرآن مجید تلاوت کرنا یا سننا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. لہٰذا بلا وجہ یوں کہنا کہ تراویح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، یہ بات درست نہیں، بلکہ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 20 رکعات اور پورا مہینہ جماعت اور اس کے اندر پورا قرآن مجید تلاوت کرنا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی، اس کے اندر 20 رکعات ہی پڑھائی ہیں. 23 کی رات کو، 25 کی رات کو اور 27 کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی اور 20 رکعات تراویح پڑھائی. لیکن 28 کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے. صبح کی نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے ایک مختصر سا خطبہ دیا، جس کے اندر یوں ارشاد فرمایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے اندر تھے تو مسجد ہی کے اندر خیمہ موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم خیمے کے باہر انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور ہمیں تراویح کی نماز پڑھائیں، لیکن میں صرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا، خشیت ان یفترض علیکم، مجھے یہ خوف تھا کہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس پر مواظبت نہیں کی کہ جماعت کے ساتھ روزانہ پڑھاؤں. اس لیے کہ اگر جماعت کے ساتھ روزانہ تمہیں تراویح کی نماز پڑھائی جاتی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ نماز فرض ہو جاتی، جو امت کے لیے مشقت کا باعث بنتی. اس لیے میں نے 28 کی رات کو باہر نہ آیا اور تم لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھائی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 20 رکعات بھی پڑھائی ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھائی ہیں، لیکن 3 دن پڑھائی ہیں. تو لہٰذا یہ جو ثبوت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے 20 رکعت تراویح جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اسے برقرار رکھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ سارا مہینہ جماعت ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بحیات تھے تو اس وقت تک اس چیز کے فرض ہونے کا خطرہ تھا کہ یہ چیز فرض نہ ہو جائے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب تراویح کی نماز فرض نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو مکمل فرمایا ہے اور سارا مہینہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی گئی ہے اور اس کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا گیا یا سنا گیا ہے. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، نہ کہ تراویح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، بلکہ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور 20 رکعت تراویح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے. مصنف عبد الرزاق کے اندر تاریخ جرجان کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائیں اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ کسی روایت کے اندر 23 کے الفاظ آتے ہیں تو پتہ یوں چلتا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہیں اور 3 رکعت وتر ہیں، اور کسی روایت کے اندر یوں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 رکعت پڑھائیں، اس کے بعد وتر پڑھائے۔ تو 24 رکعت کیسے کہ 4 رکعت نماز فرض عشاء کے پڑھائے، اس کے بعد 20 رکعت تراویح، 24 رکعت ہو گئی، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھائے۔ تو لہذا اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور 20 رکعت تراویح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہاں، مہینہ بھر جماعت یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور اگر بالفرض والمحال اس کے اندر یہی بات ہو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا، اولاً میری سنت پر عمل کرنا، اس کے بعد خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرنا، اور اس کو لازم پکڑ لینا۔ لہٰذا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کی سنت پر بھی ہم عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب خلیفہ راشد اجتہاد کرتا ہے، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہوتے ہیں، تو اس بات پر اجماع ہو جاتا ہے، لہذا اس پر بھی ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان کے اندر یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل کیے ہیں، تو ایک جواب یہی بنے گا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل کیے ہیں تو وہ خلیفہ راشد ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ خود شامل کروائے۔ دیگر احادیث کی کتب کے اندر روایت موجود ہے، مشکات المصابیح کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کر کے سو رہے تھے، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس قدر خوبصورت جملہ ہے، اس کو اپنی فجر کی اذان میں شامل کر لو۔ تو لہذا یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان کے اندر یہ الفاظ شامل نہیں کیے، بس صرف ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان تشویش کا شکار ہو جائیں، الجھن کا شکار ہو جائیں، لیکن جب تک مسلمان علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، علماء سے مسائل پوچھیں گے، عقائد پوچھیں گے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ جل شانہ تمام مسائل عقائد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔